بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 278 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1 الاختلاف فی اقالۃ السلم، جنس نمبر 2 الاختلاف فی المہر بین الزوجین۔ اور کتاب کی عبارت ومن اسلم 10 دراہم فی کر حنطۃ سے لے کر لأن عدم التسمیۃ یفسدہ علی ما مر فیفسخ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1 القول قول من یشہد له الظاہر، کہ جس کے لیے ظاہر شاہد ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا بشرط کہ بینہ نہ ہو۔ نمبر 2 البیع بغیر ثمن معلوم فاسد، کہ بے بغیر ثمن معلوم کے فاسد ہے، یعنی صحت بے کے لیے ضروری ہے کہ ثمن معلوم ہو۔ نمبر 3 النکاح صحیح بغیر تسمیۃ المال ویجب مہر المثل، کہ نکاح بغیر تسمیہ مال کی بھی درست ہے، البتہ مہر مثل واجب ہوگا۔ یعنی اگر نکاح میں مہر کی مقدار متعین نہ کی جائے تو نکاح درست ہوگا، اس لیے کہ مہر تابع ہے اور نکاح اصل ہے، اور اصل تابع کی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ نمبر 4 الاختلاف فی المہر بین الزوجین بمنزلۃ الاختلاف فی الثمن بین البائعین، کہ اگر میاں بیوی کے مابین مقدار مہر میں اختلاف ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ بائر مشتری کے مابین ثمن میں اختلاف ہو، یعنی دونوں اختلاف موجب للتحالف ہے، لیکن دونوں میں قدر فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ الا ان البیع یفسخ بعد التحالف، کہ بے کی صورت میں قسم اٹھانے کے بعد، یعنی بائر مشتری جب دونوں قسم اٹھا لیں گے تو بے فسخ کی جائے گی۔ خلافا للنکاح فانہ یصح ولا یفسد بالتحالف، برخلاف نکاح کے کہ وہ درست ہے، تحالف کے بعد وہ فاسد نہیں ہوتا۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الاختلاف فی المہر بین الزوجین، میاں بیوی کے مابین اگر مہر میں اختلاف ہو جائے تو اس کو 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1 عند احدہما بینۃ، دونوں میں سے ایک کے پاس بینہ ہے تو یقضی بالبینۃ، جس کے پاس بینہ ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 عندہما بینۃ، دونوں کے پاس بینہ ہے، میاں کے پاس بھی ہے اور بیوی کے پاس بھی ہے، تو اس صورت میں مہر مثل کو حکم بنایا جائے گا۔ اگر مہر مثل اس سے کم ہے کہ جس کا عورت دعویٰ کر رہی ہے تو اس صورت میں عورت کا بینہ معتبر ہوگا، اور اگر اس کے برابر یا زیادہ ہے تو شوہر کا بینہ معتبر ہوگا۔ نمبر 3 لا بینۃ عندہما، کہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہیں ہے تو یجری التحالف عند الامام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تحالف جاری ہوگا، لیکن یہ تحالف صرف عدم تسمیہ میں مؤثر ہوگا، یعنی ہم یہ سمجھیں گے کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا ہے اور نکاح کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اسلم 10 دراہم فی کر حنطۃ ثم تقایل، اور اگر کسی نے 10 دراہم ایک کر گندم میں بطور بے سلم دیے پھر دونوں نے اقالہ کیا۔ ثم اختلفا فی الثمن فالقول قول المسلم الیہ، پھر دونوں نے ثمن میں اختلاف کیا تو قول مسلم الیہ کا معتبر ہوگا۔ ولا يعود السلم، اور بے سلم عود نہیں کرے گی۔ لأن الاقالۃ فی باب السلم لا تحتمل النقض، اس لیے کہ سلم کے باب میں اقالہ نقص کا احتمال نہیں رکھتا۔ لأنہ اسقاط فلا يعود السلم، اس لیے کہ اسقاط ہے لہذا بے سلم عود نہیں کرے گی۔ بخلاف الاقالۃ فی البیع، برخلاف بے میں اقالہ کے۔ الا ترى ان رأس مال السلم لو كان عرضا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر رأس المال سامان ہو فردہ بالعیب، پس وہ کسی عیب کی وجہ سے اس سامان کو واپس کریں، وہلک قبل التسلیم الى رب السلم، اور رب السلم کو حوالہ کرنے سے پہلے مسلم علیہ کے قبضہ میں ہلاک ہو جائے، لا يعود السلم، تو بے سلم عود نہیں کرتی۔ ولو كان ذلك فی بیع العین، اور اگر یہ معاملہ عین کی فروختگی میں ہو، یعود البیع، تو بے عود کرتی ہے۔
دل علی الفرق بینہما، یہ ان دونوں کے مابین فرق کی دلیل ہے۔ قال ومن اسلم 10 دراہم فی کر حنطۃ ثم تقایل، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے سلم کے طور پر ایک کر گندم کے لیے کسی کو 10 دراہم دیے۔ رب السلم نے 10 دراہم پر قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد دونوں نے باہمی رضامندی سے بے سلم کا اقالہ کیا، لیکن دونوں کے مابین ثمن میں اختلاف ہوا۔ رب السلم کہتا ہے کہ میں نے 10 دراہم دیے ہیں، مسلم علیہ کہتا ہے کہ نہیں 10 نہیں بلکہ آپ نے 5 دیے ہیں۔ اب اس صورت میں رب السلم مدعی ہے کیونکہ وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مسلم علیہ وہ مدعی علیہ اور منکر ہے، اس لیے کہ جس زیادتی کا رب السلم مدعی ہے وہ اس کا منکر ہے۔ تو ابھی رب السلم سے بینہ طلب کیا جائے گا کیونکہ وہ مدعی ہے، اور عدم بینہ کی صورت میں مسلم علیہ کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ ولا يعود السلم، یہاں پر اقالہ کے بعد بے سلم عود نہیں کرے گی، اس لیے کہ سلم کے باب میں اقالہ نقص کا احتمال نہیں رکھتا، کیونکہ بے سلم میں مسلم علیہ کے ذمہ مسلم فی ہے، اور جب بے سلم کا اقالہ کیا گیا تو اقالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلم علیہ کے ذمہ مسلم فی ہے اس کو ساقط کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے کہا ہے کہ لأنہ اسقاط، کہ سلم کے باب میں اقالہ اسقاط ہے، یعنی مسلم علیہ کے ذمہ مسلم فی جو واجب تھا وہ ساقط کر دیا گیا، تو سلم عود نہیں کرے گی، کیونکہ سلم کے لیے مسلم فی کا مسلم علیہ کے ذمہ ہونا ضروری ہے، اور وہ نہیں ہے کیونکہ ساقط کر دیا گیا۔ بخلاف الاقالۃ فی البیع، یہاں سے صاحب ہدایہ بے سلم اور عام بے میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بے سلم میں اقالہ کیا جائے تو بے سلم عود نہیں کرتی، اور عام بے میں اقالہ کیا جائے تو عام بے عود کرتی ہے۔ مثلا آپ نے زید کو ایک گاڑی فروخت کی، فروخت کرنے کے بعد باہمی رضامندی سے بے کا اقالہ کیا، تو اقالہ کے بعد زید کے قبضہ میں جو گاڑی گئی ہے جو کہ ایک عین ہے وہ اس کے قبضہ سے آپ کے قبضہ میں واپس آ جائے گی، تو بے بھی عود کرے گی، تیسرے کے حق میں بے شمار ہوگی، برخلاف بے سلم کے کہ وہاں پر مبی یعنی مسلم فی جو ہے وہ عین نہیں ہے بلکہ مسلم علیہ کے ذمہ میں ثابت ہے۔ تو اگر بے سلم میں اقالہ کیا جائے تو وہاں پر عین مسلم فی وہ واپس نہیں آتی بلکہ مسلم علیہ کے ذمہ سے ساقط کر دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بے سلم میں اقالہ کے بعد بے سلم عود نہیں کرتی، اور عام بے میں چونکہ مبی عین ہوتی ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اس وجہ سے عام بے میں اقالہ سے بے عود کرے گی۔ الا ترى ان رأس مال السلم لو كان عرضا، یہاں سے صاحب ہدایہ توضیح اور تائید کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ بے سلم میں رأس المال جو ہے وہ کوئی عینی چیز ہے، مثلا گاڑی ہے، جانور وغیرہ ہے، تو مسلم علیہ نے جب قبضہ کیا اس سامان میں رأس المال میں اس نے کوئی عیب پایا، تو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ سامان رب السلم کو واپس کیا جائے، کہ رب السلم کے قبضہ کرنے سے پہلے پہلے مسلم علیہ کے قبضہ میں وہ عرض اور سامان ہلاک ہوا، تو اس ہلاک ہونے کی وجہ سے بے سلم عود نہیں کرتی۔ اور اگر یہی معاملہ بے میں ہو، یعنی ایک چیز فروخت کی گئی اور پھر عیب کی وجہ سے قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ بائے کو چیز واپس کی جائے، لیکن بائے کے قبضہ کرنے سے پہلے پہلے مشتری کے قبضہ میں وہ چیز ہلاک ہوئی تو اس کی وجہ سے بے عود کرے گی۔ یہ دونوں کے مابین فرق کی ایک واضح دلیل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادَّعَ الزَّوْجُ أَنَّهَا تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا قَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ، اور اگر میاں بیوی کے مابین مہر میں اختلاف ہو جائے، شوہر دعویٰ کریں کہ اس نے اس کے ساتھ 1000 کے عوض نکاح کیا ہے، اور عورت کہیں کہ اس نے 2000 کے عوض میرے ساتھ نکاح کیا ہے،
تو ان دونوں میں سے جس نے بینہ قائم کیا اس کا بینہ قبول کیا جائے گا، لأنہ نور دعواہ بالحجت، اس لیے کہ اس نے اپنے دعوے کو حجت سے روشن کیا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کیا تو عورت کا بینہ معتبر ہوگا، لأنها تثبت الزیادة، معناه اذا كان مہر مثلها اقل مما ادعته المرأة، اس لیے کہ اس کا دعویٰ زیادتی کو ثابت کرتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اس کا مہر مثل اس سے کم ہو جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ قال وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُمَا بَيِّنَةٌ، اور اگر دونوں کے پاس بینہ نہ ہو، تحالفا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ولا یفسخ النکاح، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دونوں قسم اٹھائیں گے اور نکاح فسخ نہیں کیا جائے گا۔ لأن اثر التحالف فی انعدام التسمیت، اس لیے کہ تحالف کا اثر مہر مقرر نہ کرنے میں ہوگا۔ وَأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِصِحَةِ النِّكَاحِ، اور یہ نکاح کے صحت کے لیے مخل نہیں ہے۔ لأن المہر تابع فیہ، اس لیے کہ مہر اس میں تابع ہیں۔ بخلاف البیع، لأن عدم التسمیۃ یفسدہ، برخلاف بے کے، اس لیے کہ ثمن مقرر نہ کرنا بے کو فاسد کرتا ہے۔ علی ما مر فیفسخ، جیسا کہ پہلے گزر چکا لہذا بے فسخ کی جائے گی۔ قال وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کا مہر کی مقدار میں اختلاف ہوا۔ شوہر کہتا ہے کہ 1000 کے عوض نکاح ہوا ہے، اور زوجہ کہتی ہے کہ نہیں 2000 کے عوض نکاح ہوا ہے۔ تو ابھی ان دونوں میں سے جس نے بھی بینہ قائم کیا تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک طرف صرف دعویٰ ہے اور دوسری طرف دعویٰ کے ساتھ بینہ ہے، ایک جہت کو بینہ کی تقویت حاصل ہے، لہٰذا جس کے دعویٰ کے ساتھ بینہ ہوا وہ جانب راجع ہوا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، اور اگر دونوں کے پاس بینہ ہو تو اس صورت میں کس کے بینہ کو ترجیح دیں گے؟ تو پہلے ہم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ جس کا بینہ مثبت علی زیادہ ہو اس کے بینہ کو ترجیح دی جائے گی۔ تو ذکر کردہ مسئلہ میں عورت کا جو بینہ ہے وہ مثبتہ علی زیادہ ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ 2000 کا دعویٰ کرتی ہے اور مرد 1000 کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اگر دونوں نے بینہ قائم کیا تو اس صورت میں عورت کا بینہ معتبر ہوگا، قاضی صاحب اس کے بینہ پر فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ معناه اذا كان مہر مثلہ اقل مما ادعته المرأة، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عورت کا بینہ اس صورت میں معتبر سمجھا جائے گا کہ جب اس کا مہر مثل جو ہے وہ اس سے کم ہو جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ مثلا مہر مثل 5 لاکھ ہے اور اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ 6 لاکھ کا کیا ہے، تو اس صورت میں مہر مثل کم ہے اس مال سے کہ جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی مہر مثل 5 لاکھ ہے اور مال مدعا بھی جو ہے وہ 6 لاکھ ہے، تو اس صورت میں عورت کا بینہ قبول ہوگا۔ لیکن اگر دونوں برابر ہے یا مہر مثل زیادہ ہے اس سے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے تو اس صورت میں مرد کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ قال وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُمَا بَيِّنَةٌ، اور اگر میاں بیوی میں سے کسی کے پاس بھی بینہ نہ ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں سے قسم لی جائے گی، لیکن یہ تحالف عدم تسمیہ پر تو اثر انداز ہوگا لیکن نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح برقرار رہے گا۔ تحالف کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں کا دعویٰ کل معدوم ہو جائے گا، شوہر کا 1000 میں اور زوجہ کا 2000 میں، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ دونوں کا نکاح بلا تسمیہ مہر کے ہوا ہے، اور اگر بلا تسمیہ مہر کے نکاح کیا جائے تو نکاح درست ہوتا ہے اور عورت کو مہر مثل دیا جاتا ہے۔ لأن المہر تابع فیہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عدم تسمیہ مہر صحت نکاح کے لیے مخل اس وجہ سے نہیں ہے کہ مہر تابع ہیں، اصل کے ہوتے ہوئے تابع کا ذکر نہ کرنا اس سے اصل پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لہٰذا اگر مہر کا نکاح کرتے وقت تذکرہ نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح درست ہو جائے گا، البتہ عورت کو مہر مثل دیا جائے گا۔ بخلاف البیع، برخلاف بے کے، کہ اگر بے میں
بائر مشتری کے مابین مقدار ثمن میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف موجب للتحالف ہے، تحالف کی صورت میں بے فسخ ہو جائے گی، اس لیے کہ قسم کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا کہ مشتری اور بائع کے مابین ثمن مقرر ہی نہیں کیا گیا ہے، اور بے میں ثمن مقرر نہ کرنا مفسد للبیع ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بے میں اختلاف کی صورت میں بائر مشتری باہمی قسم اٹھائیں تو اس قسم کی وجہ سے بے فسخ کر دی جائے گی۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔